سامنے اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کی بات بیچ میں اس کا خیال نہ کیا جائے گا تو وہی ہوگا جو ہونا چاہیے. ہمیشہ اہل کتاب گروہ نے جو یہودیوں نے کیا ہے کفار و مشرکین نے بھی نہیں کیا. تو آج یہ معاملہ پیش آ گیا ہے کہ بدقسمتی سے ایمان کا معاملہ ہے وہ خراب ہو گیا. قرآن کے اوپر پردے ڈال دیے گئے اور یہ مسلمان امت ہے کہ شرک کو یہ ماں کا دودھ سمجھ کر آج اس طرح سے اس دنیا میں آ گئی. اب جب یہ مسئلہ اٹھے گا کہ صحیح معنوں میں کہ بات قرآن کی یہ ہے اور حدیث کا پیغام یہ ہے تو یہ ساری امت ہے, چاہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کو باندھنے والی خالص مشرک امت ہو, چاہے اس کے اندر یہ عقیدے ہو گئے ہوں کہ اور تو نہیں صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو زندہ ہے اپنی قبر میں اور اللہ کی بجائے درود و سلام کے اعمال ان پر پیش ہوتے ہیں جو یوں کافر اور مشرک ہو دو معاملات میں اس کا بھی یہی حال ہوگا. یا قریب سب ماننے والے, لیکن یہ کہ اب دوسرے آدمی نے جیسے اللہ نے بتایا ہے کہ اہل کتاب تمہیں چاہیے کہ آخری نبی آئے ہیں, تمہاری کتابوں میں موجود ہے کہ توحید کا مسئلہ حق ہے اور پیغمبر آنے والا ہے, تو تم ان کے سب سے پہلے دشمن کیوں بنے ہو؟ اسی وجہ سے کہ تمہارے علاوہ دوسری نے کیوں بات اٹھائی سب سے زیادہ بھلے یہ ہے. اس لیے ایسا گروہ یہ ہے جو قریب چند معاملات میں وہ سب سے کم اس کے اندر ایمان کی خرابی تھی, لیکن سب سے زیادہ دشمنی کرنے والا وہ ہو رہا ہے کہ ہم سے علاوہ کوئی کیوں یہ بات اٹھانے لگا. تو یہ بات ایسی اللہ یہی فرماتا ہے کہ تمہارا ایمان اس وقت قابل قبول ٹھہرے گا جب ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم. کہ وہ انداز اختیار کرو کہ ایمان کے لیے تم بعد میں کوئی میل ملاپ اپنی قوم کے ساتھ کرنے کی بجائے بات کھلی صاف اڑیاں کہ اس میں کوئی لاگ اور لپیٹ باقی نہ رہے. جب ایمان کے مسئلے کو یوں اٹھاؤ گے تو ہجرت کے مقام آواز دیں گے, پھر قوم برداشت نہ کرے گی, نہ سردار بات مانے گا نہ مہاجن اور نہ یہ کاروبار کرنے والے دیندار جو کہلاتے ہیں یہ تم کو سینے دیں گے. فرمایا لیکن کرنا یہی چاہیے جو اس حد تک جائے. اور اس کے بعد یہ نہیں, ان کا ارادہ یہی ہے کہ جب قوم نے ستایا اور ایمان خالص کے جرم میں ان کو نکلنے پر مجبور کیا تو کہیں اور جا کر کہیں اب آرام مل گیا, اب وہ ستانے والے نہیں ہیں اور پیر پھیلا کے سو جائے. فرما نہیں وجاہد. اس کے بعد ایمان کی سرفرازی کے لیے وہ کمر کھولنے کی بجائے کمر کو اور کس لیں, پھر بعد میں اور تیزی لائے اور پھر ان کا انداز یہ ہو کہ اب فولاد کے ذریعے سے جیسے اللہ نے بتایا ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. مالک نے فرمایا ہم نے رسول بھیجے ہیں کسی ایک مسئلے کو واضح کرنے کے لیے, بینات لائے ہیں, کھلی نشانیاں لائے, فرقان لائے ہیں, سارے حق اور ناحق کے پیمانے لا کر انہوں نے ڈال دیے ہیں, زندگی لگائی ہے اس ایمان کے مسئلے کو ہر طرح سے صاف کیا ہے, گالیاں کھائی ہیں, پتھراؤ کیا گیا ہے, ان کے ساتھی شہید کیے گئے ہیں, دیش نکالا دیا گیا ہے. فرمایا یہ ہم نے رسولوں کے ذریعے سے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان, کتابیں ان کو دی ہیں کہ حق یہ ہے ناحق یہ ہے, پیمانہ دیا ہے میزان کا حق اور ناحق کو آزمانے اور تمیز کرنے کے لیے. فرمایا کیوں لیقوم الناس بالقسط, تاکہ دنیا والے قسط اور انصاف اور ایمان کے اوپر اللہ کو اپنا مالک مان کر اس کی بندگی پر قائم ہو جائے. لیکن مالک فرماتا ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ بات صاف بھی ہو جائے تو دنیا ماننے پر تیار نہیں ہوگی, تھوڑے لوگ تو مانیں گے. فرمایا وانزل الحدید, ہم نے فولاد بھی اتار کر اشارہ کر دیا ہے کہ پیغمبروں جب یہاں تک نوبت پہنچ جائے تو اب فولاد ہی کام کرے گا. اب زبان کی بات نہیں مانتے تو فولاد کی چوٹ پڑنے کے بعد وہ باتیں جو نہیں مانی جاتی ہیں زبان سے وہ انسان ماننے لگتا ہے. فرمایا اس کے بعد وانزل الحدید, اور ہم نے اشارہ کیا کہ اب لوگ فولاد کو اپنے ہاتھ میں فیہ باس شدید, اس کے اندر جنگ کی بڑی طاقت ہے. کیوں؟ لیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب ان اللہ قوی
دکھلا دے کہ کون ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے ایمان کی سرفرازی کے لیے، اللہ کی بات کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے، جو اس حد تک جا سکتا ہے کہ اپنے سر کو تلوار کی دھار کے سامنے اور نیزے کی علی کے سامنے اپنے سینے کو چیر کے پیکا کے سامنے اپنی جسم و جان کو پیش کرنے کی ہمت رکھتا ہے۔ مالک آزمائے دیار بندہ ہوں میں ینصر ورسولہ بالغیب، کون ہے جو اللہ کو اللہ کا ناصر بنتا ہے، اللہ کے رسولوں کا ناصر بنتا ہے کہ جس کام کے لیے اللہ کے دین اور ایمان کو غالب کرنے کے لیے وہ بھیجے گئے تھے، کون ہے ان کا ساتھ دیتا ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے ہمارے ساتھ، ایمان کا مسئلہ ہے۔ ایمان کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ کائنات کو، اس دنیا کو ہم نے پیدا کرنے کے بعد انسان اور پیریان کو جو جنوں کو بھیجا ہے، ایک بات میں آزمایا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ مختلف آزمائشیں ہیں، آہستہ آہستہ پہلے تبلیغ، پہلے خود دل کے ساتھ نفس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی طرف آنے نہیں ملتا، پھر بال بچے ہیں، گھر بار ہے، پھر اپنے ساتھی اپنی قوم ہے، پھر بادشاہ ہے، پھر یہ دینداری کا بھیس بدلے ہوئے یہ کاروباری سوداگر ہے۔ کوئی جمہور اور قوم سے جنگ کرنا پڑتی ہے، ہماری نے فرمایا اس طرح سے جو یہاں تک جانے پر تیار ہو جائے اور قرآن اور سنت کے مطابق پھر یہ ساری منزلوں سے گزرے، چوٹے کھائے سہلاتے جائے اور زخم پر اللہ کی راہ میں خالص کی سبیل اللہ رکھے، ایمان کے لیے، توحید کے لیے، سنت کے لیے، آخرت کی بڑھانے کے لیے، شرک کے حد اور بدعت کو مٹانے کے لیے، دنیا میں باطل اور شیطانی راج کو ختم کر کے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جو یہ راستہ اختیار کرے اور ایسے جوان مرد ہوں کہ اس راستے میں نہ دنیا سے ڈرے اور نہ مال و دولت کی چوٹ کھانے کے بعد پیچھے ہٹے، فرمایا اولئک یرجون رحمت اللہ۔ اگر یہ وہ لوگ ہیں اس انداز سے اٹھیں گے کہ اپنی جانیں لگا دیں گے اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ وہ لوگ ہیں اولئک یرجون رحمت اللہ۔ اگر یہ اللہ کی رحمت کے یہ امیدوار ہے تو بھلے سے امید کرے کہ ہاں ایسے لوگوں کو پروردگار اپنی رحمت سے نوازے گا۔ یہ آواز ہے ڈاکٹر اسد الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو نقشہ پیش کر رہے ہیں۔ تو کون کون جو مرد ہیں جو آگے بڑھیں گے اس ایمان کی شمع کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے؟ مولوی لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے اور یہ دعوت ختم ہو گئی ہے۔ یہ دعوت جاری ہے، جاری رہے گی، کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی ہے، بلکہ اور شدت کے ساتھ انشاءاللہ آگے بڑھے گی۔ اور اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، پوری دنیا میں یہ پھیل رہی ہے، کہاں کہاں اس کو روکو گے؟ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ خاص کر جو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اصلی ساتھی ہیں وہ ہمارے قریب ہونے کی کوشش کریں، تاکہ ہم ان کو اور زیادہ منظم کریں گے، اور زیادہ یہ یعنی جو دعوت ہے مل کے اللہ کے راستے میں ہم آگے بڑھیں، مومن ایک دوسرے کے لیے ریشم کی طرح، اور ہو مار کا حق و باطل تو فولاد ہے مومن۔